تواڈی آمد تے رب دا شکر پہ ادا کرنے ہاں. ہن دسو اسی میلاد وچ کی کرنے ہاں؟ اسی میلاد وچ کی کیتا ہن تک؟ تلاوت ہوئی، سرکار دی نعت ہوئی. ہن بھی بیان دی صورت دے اندر مختصر وقت دے اندر سرکار دیاں اسی حدیث دے اندر شاناں سناں گے، رب دے قرآن وچ سرکار دیاں شاناں سناں گے. دسو ایہو ہی کم صحابہ نے کیتا اور سرکار نے کی فرمایا؟ فرمایا صحابہ کیا واقعی تسی یہ کام کر رہے سی؟ سبحان اللہ. یہ نہیں کہ سرکار نو یقین نہیں سی، یقین ہے سی، لیکن جی اگلی گل سی نا وہ دسنی سی. کیا صحابہ ایہو ہی فرمایا یا رسول اللہ؟ ہاں. عرض کیتی صحابہ نے یا رسول اللہ ہاں بالکل اسی ایہو ہی کام کر رہے سی. فرمایا صحابہ ان دا مطلب یہ نہیں سی کہ میں تواڈے کولوں قسم تاں لئیے کہ تواڈے تے یقین نہیں، تو اس واسطے قسم لئی کہ میں حجرے دے اندر اپنے گھر دے اندر موجود ساں. جبریل امین تشریف لے آئے. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ سلام کہندا ہے کہ تواڈے جڑے غلام باہر بیٹھے جڑا کم کردے پے نے نا اللہ آسماناں تے انہاں دے اوتے فخر فرما رہے ہیں. آج یقیناً اسی سرکار دی یہ بزم سجا کے بیٹھے ہیں. سرکار علیہ السلام دا صدقہ، سرکار دے صحابہ دی اس محفل دا صدقہ اللہ ساڈی اس حاضری نو بھی ضرور قبول کرے گا. اور میں آیت مبارکہ جڑی تلاوت کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ محبوب اسی تینوں رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہن رحمت سرکار علیہ السلام دی رحمت دے نال جڑا اللہ نے لفظ لایا نا عالمین کہ سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سورۃ فاتحہ دا پہلی ہے سورۃ فاتحہ دی آیت الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اپنے رب ہون دی صفت دے نال عالمین لایا، ادھر محبوب دے نال رحمت للعالمین لا کے اے دسیا کہ دنیا والیو جڑے جڑے عالم دا جڑے جڑے جہان دا میں رب ہاں، اس جہان دا میرا محبوب مصطفیٰ ہے. اس جہان دے اندر میرے محبوب رحمت للعالمین نے. یار یقین جانو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی کہ میں آپ ہی کر دیا نعرہ تکبیر. جس دے تحت اج دا مہانہ پروگرام ہو رہا ہے سخاوت صاحب دے گھر. یہ اسی سخاوت صاحب ہو گئے، ساڈے صدر صاحب بیٹھے ہیں جناب ڈاکٹر حاجی محمد رمضان صاحب، دیگر تمام کارکنان جڑے نے اتنے جلوہ فرما رہے ہیں. تقریباً 8 تو 10 سال اس ادارے نو چلدیاں ہو گئے اور سرکار دا کرم ہے. یہ جڑا ساؤنڈ ہے اس ادارے کو بھی بنایا کہ چلو یار جڑے دوست دے گھر محفل ہوندی ہوندا ساؤنڈ دا خرچہ تے بچے، یعنی یہ جڑے دوست مہانہ فنڈنگ کردے نے اون دے وچوں ہی یہ سارا تو زیادہ تر انہوں آپریٹ میں ہی کرنا. اس واسطے میں کہا بھی میں بھی آپ ہی تے کرنا. سرکار علیہ السلام رحمت للعالمین قربان جائیے جڑے اج کہندے نے نا کہ دسو میلاد کتھے؟ یار اسی اس محبوب دا میلاد منا کے اسی تے رب دی رحمت تے رب دا شکر ادا کرنے ہاں. رب نے قرآن چ کہا ہے کہ جدوں تواڈے تے کوئی نعمت ہوے اللہ دی وشکرو نعمت اللہ دی نعمت ہوے تے رب دا شکر ادا کریا کرو. اللہ نے کور جگہ تے کہا وشکرو نعمت اللہ کہ جدوں میری نعمت ہوے تواڈے تے اس نعمت دا ذکر کریا کرو. سورۃ والضحیٰ دی آخری آیت تے رب نے کہا واما بنعمت ربک فحدث کہ میریاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو اور میریاں نعمتاں دا دھما پا دیو میریاں نعمتاں دی. اس واسطے ساڈے اج نات نہ کہندے نے تم مچا دو آمد کی کہ آ گئے سرکار. اور جڑے نہیں مناندے انہاں واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی کہ اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ارے منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. محبوب دے صدقے رب نے تانوں کلمہ نصیب کرتا. اس تو بڑی رحمت کی ساڈے گوانڈ وچ انڈیا
یقین منو پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں لے کے ڈاکٹریٹ دی ڈگریاں انہاں دے کول ڈاکٹر ہو ایم بی بی ایس ہو ایف سی پی ایس ہو جناب یونیورسٹیاں دی ہائیسٹ کوالیفیکیشن انہاں دی ان دے باوجود سویرے اٹھ کے گاں دا موتر پیندے نے ان دے باوجود گاں دا موتر کیوں انہوں پاک سمجھدے نے گاں دی عبادت کردے نے انہوں اپنا رب ماندے نے یار ساڈا چٹا انپڑھ بندہ بلکہ بڑے بندے دی گل چھڈو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے مسجد دے اندر جاندے نے نا جا کے سپارہ پڑھن واسطے جا رہا ہوئے بچہ راہ چوئی ہوئے بارش دی مٹی دا کچڑ اگر اودے کپڑے تے لگ جائے نا تو بچہ مسجد وچ جا کے پہلے جا کے وضو خانے تے او کپڑے دھوے گا کیوں انہیں اجے کسی استاد کولوں بھی نہیں سیکھیا کہ کپڑے دھونے نے انہیں اجے اے بھی نہیں سیکھیا کہ اے ناپاکی ہے یا ان دے نال میں جاواں گا مسجد وچ تے مینوں کوئی گناہ ہوئے گا نہیں اس واسطے کہ او جدوں پیدا ہویا سی اوے ان دی ماں نے دودھ بعد وچ پوایا سی محمد دی اذان کرنا چ پہلے سنائی سی اذان پہلے سنائی سی یہ اس اذان دی برکت ہے کہ رب نے ساڈے اندر یہ نفاست رکھ دیتی رب نے سانو رب دا احسان کہ کروڑا انساناں دے اندر ارباں انساناں دے اندر رب نے سانو مسلمان پیدا کیتا مسلمان پیدا کر کے پھر سرکار دے غلاماں وچ پیدا کیتا بے ادباں وچ پیدا نہیں کیتا رب دا اتنا شکر اسی اسے گل تے ادا کریے نا یقین جانو اس واسطے اعلی حضرت نے کہا کہ منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جدوں پتہ لگے گا پھر قیامت والے دن دنیا تے تے رحمتاں سرکار نے بنڈیاں نے تے بنڈے پے نے اج تک جو کچھ بھی ہے وہ امیر المجاہدین مجاہدین دے امیر اور وقت دے ولی کامل حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے زبان تے او شعر سی اور اج دے جواناں نو بچے نو بلکہ انہاں نے او شعر سکھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وہ اسی کسے دی خاطر نہیں لیانی اسی صرف گج وج کے نہیں افسر پڑھ رہے سی نا کہ جدوں تک یارو ساڈی زندگی یا رسول اللہ دے نعرے یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہواں گے سارا دور لا کے بولو یا رسول اللہ یا قسمیں لتاں والے جوان کڑی والوں کم نہیں کر کے گیا جیڑا وہ بابا ویل چیئر تے بہ کے کم کر گیا کہ جواناں دے اندر غیرت مسلمانی نو جگا کے چلا گیا کہ اج کوئی دنیا دے اوتے کسے جگہ تے بھی جدوں سرکار دی بارگاہ چ کوئی ہزار سلائی کرن لگدا ہے نا ایک واری سوچدا ضرور ہے اور امیر المجاہدین دی للکار ایسی سی کہ بیٹھے پاکستان چ ہوندے سن بیٹھے لاہور چ ہوندے سن تے ٹنگاں جیڑیاں نے نا اور کانپے ٹانگ رہی ہیں کانپے نہیں پھر ٹنگاں کمپنیاں سن کنہ دیاں فرانس وچ بیٹھے انہاں گستاخاں دیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ٹائم مختصر ہے صرف ایک رحمت جیڑی سرکار نے قیامت والے دن یار بندہ کسی دے نال جدوں تعلق بناندا ہے نا سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو سارے جدوں اسی کسی نال کوئی تعلق دوستی بنانے ہیں نا ساڑھے ذہن چ کئی بار یہ بھی ہوندہ ہے کہ یار بندہ ساڑھے اوکے سوکے ویلے کم آ جائے گا دسو ہاں قیامت تو وڈا کوئی اوکھا ویلا ہے گا قبر تو وڈا کوئی اوکھا ویلا ہے گا نہیں اور جدو قبر چ جانا ہے نا جا کے سرکار نے جلوہ فرما ہونا ہے وہ کئی کم وقت ایسے بھی نے جڑے کہندے نے نہیں سرکار دی تصویر وہائی جاندی ہے او کمریا تینوں تصویر ہی وہائی جائے گی کیوں تو دنیا دے تصویر تیرے سامنے نہیں تو دنیا دے سرکار دی محبت بندہ جن دے گن گاندا ہے نا بندے دے تصور وچ خیالاں وچ ہی او گھومدا رہندا ہے تو سرکار اسلام السلام نے جدوں قبر چ آنا ہے تے پھر اللہ حضرت دی زبانی کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں اور میں ہن قدماں چوں کیوں اٹھاں اللہ حضرت کہندے ہیں کہ اسی قدماں چ ڈگ جاواں گے کہاں گے کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اور میں سرکار نو ویکھن واسطے مر کے قبر چ آیا تے ہن تسی آندے ہو سرکار دے قدماں نو چھڑ دے نہیں جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اس تو اوکھا ویلا بھی کوئی نہیں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنو مسلم شریف دی حدیث اج لوگ رٹا لاندے نے کہ بخاری مسلم سارے پڑھدے نے سارے مدرسے چ پڑھائی جاندی ہے علامہ صاحب جلوہ فرما رہے ہر مدرسے دے اندر بخاری دورہ حدیث ہوندا ہے لیکن وہ لوگ بخاری پڑھدے ہیں بھی ڈنڈی مارتے ہیں مسلم شریف پڑھدے ہیں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اگر ڈنڈی نہ مارن پھر کدے اے نہ آکھن کہ قیامت والے دن کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا کدے اے نہ آکھن کیوں حضرت انس بن مالک تو روایت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت صحابہ اللہ نے نا تین دعاواں مینوں دتیاں سپیشل کہ اے محبوب جو بھی مانگ لے تینوں دتا جائے گا فرمایا یا آقا نے کہ میں دو دفعہ یہ دعا میں مانگ چکے ہیں دنیا تے ایک میں بچا کے رکھی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو ہی دو دفعہ کی منگیا ہے سرکار نے فرمایا صحابہ میں دو دفعہ ایک ہی چیز منگی ہے اللہم اغفر امتی یا اللہ میری امتی بخشش کر دے دو دفعہ میں ایک ہی دعا منگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ بند کے عرض کرنے ہیں تیسری گل کیڑی ہے جب کدوں منگو گے فرمایا صحابہ جب قیامت دا دن ہوئے گا جدوں نفسا نفسی دی پکار ہوئے گی ماں بیٹے نو نہیں پہچان رہی ہوئے گی بھائی دا دشمن ہویا ہوئے گا سکے بیلی یار ایک دوسرے نو چھڑ جان گے لیکن فرمایا صحابہ اس وقت میں اپنی امت بلکہ فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ نو بھی اس وقت میری ضرورت ہوئے گی فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل حدیث ہے کہ ساری قوم پوری انسانیت اکٹھی ہو کے باب آدم دے کول چلی جائے گی کہ بابا جی تسی ساڈے ابا جی ہو ساڈے سارے دے والد ہو تے اج ساڈی سفارش کرو نا رب دے حضور وہ کہیں گے نہیں میں نہیں تسی اس طرح کرو تسی نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلے جاؤ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بھیجن گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بھیجن گے اگو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے سارے دے سارے انبیاء جلیل القدر نبی نے لیکن ایک ہی کہن گے کہن گے کہ اسی اس کام واسطے اج نہیں ہے گے اج یہ کام ساڈے تو نہیں ہونا ایک پنجابی ترجمہ کر دیاں کہ ایک کام ساڈے کولوں نہیں ہونا لیکن جدوں ساری خلقت اکٹھی ہو کے سارے نبیاں دی امتاں اکٹھیاں ہو کے ساڈے میرے تے تواڈے آقا دے سامنے جان گیا نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماون گے آ جاؤ میں اسے کام واسطے بیٹھا آ جاؤ آنا لہا حدیث کے لفظ نے سرکار فرمان گے آنا لہا کہ میں ایسے واسطے ہاں سرکار نے فرمایا پھر میں سجدے سر رکھ دیاں گا مفسرین کرام فرماندے ہیں سورۃ والضحیٰ دی جڑی آیت ہے نا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی کہندے نے کہ ان دی تفسیر اس دن پوری ہوئے گی سرکار فرماندے نے میں سجدے سر رکھاں گا اللہ فرمائے گا محبوب ارفع راسک اے محبوب اپنا سر مبارک اپنا سر چکو سجدے چکو تسی منگو تانوں دتا جائے گا واشفا تشفا اللہ فرمائے گا محبوب تسی شفاعت کرو تواڈی شفاعت نو قبول کیتا جائے گا اور مزے دی گل اے ویکھو کئی لوگ قرآن پڑھدے نے تے قرآن وچ بھی ڈنڈی مار جاندے نے استغفر آیت الکرسی تم سارے نو آندی ہوئے گی امید ہے اس عمل بچے بھی عمل والے بھی تھوڑا جیسے دھیان دینا اس معاملے جیسی بڑے کمزور ہیں لیکن آیت الکرسی کے اندر لفاظ نے من ذلذی یشفع جنہاں نے ان کا ترجمہ کی ہے اینی کو ایسے دا کہ من ذلذی کون ہے یشفع اندہ جیڑا رب دے کول شفاعت کر سکے وہ عام لوگاں نو پساون واسطے نا کچھ لوگ انہاں کو ترجمہ کر دینے انہاں کو ترجمہ کر کے بس اگلا بندہ کہندا ہے اسی آپ تے پڑھیا نہیں ہوندا ترجمے نال قرآن پڑھو جوانوں خاص طور تے نوجواناں نو کہاں گا کہ قرآن ترجمے نال پڑھو اس وقت دی بڑی ضرورت ہے وہ انہاں کو ترجمہ کر کے اسلام دی کوشش کردے نے ان تو اگے کی ہے نال کہندے نے ویکھو جی رب کہندا پیا قرآن چ کہ اون دے بارگاہ چ کوئی سفارش نہیں کر سکدا
اگے اللہ نے فرمایا الا باذنہ کہ او بندہ جنوں رب حکم دے دے گا وہ سفارش کر لے گا جنوں رب حکم دے گا. اسی بھی یہی کہنے ہیں جڑے کہندے نے کہ رب تو بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اسی بھی یہو ہی کہنے ہیں کہ اللہ تو بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ جو کردا ہے اپنی ذاتی طاقت نال کردا ہے, لیکن کوئی اگر کچھ کردا ہے تو اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال کردا ہے. اللہ جدوں اپنے محبوب نو کہندا ہے کہ محبوب انا اعطیناک الکوثر, محبوب میں تانوں کوثر دے چھڈیا ہے, او دیون والا رب ہوے لین والے آقا ہون تو ٹھیکیدار لگنا کہ رب نے یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا, رب نے یہ دیتا ہے انہاں دیتا ہے. تو تولن کدے سنیارے دے کنڈے تے کدے کنک تولدی ویکھی؟ سنیارے دا کنڈا ہوئے بندہ کہے نہیں میں تے من کنک ہی تولنی ہے, تو دیسی جی مثال دیتی دیسی جے علاقے چ بیٹھ کے کدے بھی کوئی نہیں منے گا کہ یار سنیارے دے کنڈے تے کنک نہیں تولی جاندی. وہ اسی طرح تیری میری عقل اس قابل نہیں کہ اسی یہ توڑ سکیے کہ رب نے اپنے محبوب نو کی دیتا ہے تے کی نہیں دیتا. جدوں محبوب نو رب کہہ رہا ہے کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی, محبوب تینوں تیرا رب اینا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی راضی کدوں ہوو گے؟ سرکار نے فرمایا جدوں تک میرا ایک بھی امتی جہنم دے اندر ہوئے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا. یارو نبی ساڈے واسطے اتنا خیال کرے اسی اس نبی دی سنت چہرے تے رکھن لگے اس دنیا یاد آ جائے. سوچن دا مقام ساڈے واسطے بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا ادا مطلب کی ہے بلا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہاں, آقا میری جان بھی حاضر ہے, آقا میرا مال بھی حاضر ہے, آقا میری اولاد بھی حاضر ہے. یار جدوں حاضر ہوندا ہے نا بندہ ایندا مطلب ہوندا ہے کہ یار جو مرضی ہون کر لو میں تواڈے جو کئی ہاں. تے سرکار فرماون کہ یہودیاں جیسی صورت نہ بناؤ. اسی 10 سال تو درس قرآن دی تنظیماں نال ہوئیے ساڈے منہ تے داڑھی پوری نہ ہوے. 10 سال تو 60 سال تو اسی مسجد نمازاں پڑھیے ساڈے. پھر اسی کہنے ہیں میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس طرح داڑھی تے موضوع تے نا ایک دن بیان کیتا. تے اگلے دن ایک سپاہی ایس ایچ او سی آپ دا مرید سی, اونے ایک چور پھڑیا داڑھی والا تے آ کے میاں صاحب نو آندا ہے میاں صاحب ویکھو تسی کہندے سی داڑھی رکھ لو, آ چور ہے تے داڑھی رکھی تے چوریاں بھی کردا پھردا ہے. فرمایا بیلیا, شرک پور دا لفظ ہے بیلیا, اسی تینوں کدوں کہ اسی تو چور والی داڑھی رکھ, اسی تو تینوں کہ اسی تو نبی دی سنت رکھ. وہ داڑھی چوری نے داڑھی تھوڑا کیا چوری کر. میرے بھائی عمل دی بھی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ظاہری زندگی دے اندر بھی قیامت والے دن بھی صرف جو منگیا امت واسطے منگیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دیاں بڑیاں حدیثاں نے کہ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ نے جدوں کہا نا یا رسول اللہ سانوں کتھے لباں گے, فرمایا صحابہ یا حوض کوثر تے آ جانا میں اپنے غلاماں نو کوثر پلا رہا ہوواں گا, پل صراط تے آ جانا میں اوتھے ہوواں گا, میری امت گزر رہی ہوے گی میں رب سلیم دی صداواں لا رہا ہوواں گا. تے ایک صداواں کدوں لگن گیاں جدوں اسی سرکار دے امتی بن کے زندگی گزاراں گے. تے اج دا جشن میلاد یہ میلاد منا لینا, سال بعد ذکر کر لینا, یہ اپنی جگہ تے اندا ثواب بڑا ہے, لیکن اگر کوئی نہ مناوے تو انہوں گناہ نہیں ہوندا. یہ یاد رکھو, ایک بندے نے اگر سال بعد میلاد نہیں نہ منایا تو انہوں گناہ کوئی نہیں. لیکن میرے بھائی دن وچ 5 باری مسیتے نہیں جائیں گا نماز واسطے تے گناہ گار ہیں, وہ فرض ہے. کیوں اسی بھول گئے؟ اسی یہ سوچیا بھی سال بعد بس جنت نو جاون دا شارٹ کٹ کوئی نہیں جے. ایک بچہ آ کے جی میں ضلع چ پوزیشن لینی ہے بورڈ دے پیپراں چ تے پڑھنا بھی کوئی نہیں, پیپر والے دن بوٹی لا لواں گا, ہو سکتا اوتھے نہ لگے. اس واسطے پوزیشن لین واسطے پھر محنت کرنی پے گی. تے میرے بھائیو اگر جنت بے شک شفاعت عملاں نال جنت نہیں ملنی یہ بھی یاد رکھو, لیکن عملوں بغیر بھی گزارا کوئی نہیں. قیامت والی سرکار نے فرمایا نا کہ عمل تولے جا رہے ہوں گے جتنے گھاٹا وعدہ ہوئے گا میں پورا کرتا جاؤں گا. تو یار جی گھاٹے وعدے والا کام وہ انہاں سرکار دی بارگاہ اگرچہ سرکار دی سانو شفاعت تے انی بھی امید ہے کہ اگر کسی دے سارے گناہ ہی ہون گے نا نیکیاں نہیں بھی ہون گیاں سرکار رب دی بارگاہ چ اونوں بھی شفاعت اوندی بھی کروا کے بخشوا لین گے. لیکن دیکھو نا سرکار دی بارگاہ چ شرمندگی تے ہوئے گی نا. سرکار اگر پوچھ لیا سرکار نے کہ ساری زندگی تو میری نعتاں پڑھدا رہیا, تو میرے میلاد بناندا رہیا, تو چہرہ میرے رنگا کیوں نہیں بنایا؟ یا جے داڑھی میں تے کہنا ہونا
کہ جی داڑھی بلکہ جی مسجد میں جمعہ پڑھانا نا میں اتنے رمضان ایک باری داڑھی کا بیان کرتا تو 4 بندے میں لڑ پے سی کیونکہ ساری ساری انتظامیہ جی سی نا مسجد کی داڑھی منگی سی مینو ایک بندہ کہنے لگا گھر صاحب تھی بڑا پیڑا جا ٹاپک چھیڑ لیا تھوڑی چھٹی ہو جانی میں مینو ٹینشن کوئی نہیں کیونکہ میں تو گورنمنٹ بلا دا میں چھٹی کرا دیں گے میرا تو سرکٹ چل رہا ہے یعنی اینی اسی دین تو دور ہو گئے یقین مانو وہ بندے نو پھر میں بڑی مشکل مطمئن کیتا جنہیں میں نے کہا جی تسی بڑے سخت لفظ بول دیتے کہ داڑھی منڈانا ایک مٹھی تو چھوٹی کرنا حرام ہے لگاتار اس فعل نو لے کے چلنا لگاتار منڈاتے رہنا اس سختی دے نال منع کیتا گیا ناجائز ہے اسی سوچتے ہی نہیں اسی آنے نہیں فیشن ہے منڈے گھڑے آنے ساڑا بیاہ ہو جائے گا پھر رکھ لیں گے وہاؤ میں جنہیں داڑھی پہلے رکھی سی تمہارا بیاہ نہیں ہویا اے قاری صاحب بیٹھے نا میں بیٹھا قاری صاحب بس مجھے پتہ نہیں لیکن انہوں نے میرا خیال ہو رہا ہی ہوگا یا قاری صاحب شادی ہوئی نا یار الحمدللہ تسی کیوں بے فکر ہو جو جیڑے بندے دا داڑھی رکھن دی وجہ تو بیاہ نہیں ہوئے گا نا میرے کو آ جانا میں رشتہ لب دینا یار دین نبی دی محبت اپنے سینے سے پاؤ جدو محبت ہوندی ہے نا کرکٹ کھیڈدا تسی منڈیاں نوں ویکھیا ہوئے گا سارا دن منڈے گرمی ٹوپ 12 بجے ہوندے نے سر تے سورج لیکن انہاں نوں گرمی نہیں لگ رہی ہوندی باہروں ویکھن والے لنگھن والے سڑک تو بندے کہندے نہیں یار انہاں نوں گرمی کوئی نہیں لگ رہی او بھائی او کرکٹ دے نال محبت کردے پے نے او ایک شوق پورا کردے پے نے جدوں اے داڑھی تہاڈا شوق بن جائے گی نا پھر تہانوں زمانے دیاں گلاں نہیں دکھن گیاں اور زمانے نے گلاں کرنیاں ہی کرنیاں نے کیونکہ میرے نبی نے کہا سی ایک وقت آئے گا میری ایک سنت تے عمل کرن دا ثواب 100 شہیداں دے برابر ہوئے گا تے 100 شہیداں دا ثواب پھر ایویں نہیں ملنا شہید وہ ہے جڑا دنیا تو جاندا بعد وچ رب نوں جنت وچ دا گھر پہلے وکھا دیندا ہے اج میرے بھائی جننے نوجوان بیٹھے ہو اور جڑے بزرگ نے نا چٹیاں داڑیاں یار آپاں تے کچھ خیال کر لیا چٹے وال آ گئے میاں صاحب نے فرمایا سی نا کہ جدوں چٹا وال آندا ہے نا اے موت دا سنیڑا ہوندا ہے ویسے تو کسی نوں بھی زندگی دا پتہ کوئی نہیں لیکن یہ چٹے والاں نوں موت دے قصد کیا گیا ہے موت دا پیغام لے کے آندے نے کہ یار وال چٹے کر لے اسی ساری زندگی منا کے اج دے اس میلاد تو میری اس 10-15 میری گل تے نہ عمل کرو اس محبوب ویکھو میں گل کیندی کیتی ہے گل میں اس محبوب دی کیتی ہے جنوں اسی اپنا نبی کہنے ہاں جن دے واسطے اسی کہنے ہاں کہ یار انہاں دے واسطے ساڈی جان بھی قربان ہے تو میرے بھائی جان قربان جو تو جان دین دی واری آئے گی وہ بعد دی گل ہے وہ یار پہلے اس شوق یہ جڑا تو فیشن ہے اس فیشن نو تے قربان کر جان تے بعد دی گل ہے اپنی جان اپنی میں کہنا میری جان اپنا چہرہ سرکار دی سنت تے لے کے آ یار اج نیت کر لو میں ویسے اس چیز دا عادی نہیں دا کہ ہاتھ کھڑے کراواں بس یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے دل چ نیت کر لوے ہاں اے نیت ضرور کرواواں گا کہ اج تو اے نیت کر لو کہ ساڈی کم از کم روزانہ 5 وقت دی نماز قضا نہیں ہوئے گی چک لو ہاتھ کچھ نہیں ہوندا رات 10 بجے تک بیٹھ کے اسی ایتھے 2 گھنٹے تو تقریباً بیٹھے ہاں کچھ ساڈے بھی آن تو پہلے دے ایتھے بیٹھے نے لیکن نماز سارے دن دی نمازاں دا ٹائم کڈھیے نا گھنٹہ سوا گھنٹہ بندا ہے رب دے واسطے وہ 1 گھنٹہ جب بھی گھنٹیاں دے وچوں رب نے اپنی ذات واسطے سانوں کیا ہے اسی نماز دی پابندی کر لیے اگر نماز دی پابندی نہیں ہوئے گی تو یقین مانو اس محفل دا سانو کوئی ثواب نہیں اگر اسی رب دے رسول دی حکم تے عمل نہیں کرنا تو پھر سانو غور کرنا پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے معذرت کہ تواڈے 7-8 منٹ ہوتے لے گیا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ